बिस्मिल्लाह। सलमान हैदर, दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 4 से 5 अहम खबरें बगैर किसी तमहीद के। सबसे पहले जेल भरो तहरीक का जो पहला मरला है, इतनी उससे मुतालिक बात कर रहे थे। थोड़ी देर में इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर वीडियो मैसेजिंग भी कर दी है और वो सब कुछ तो होना, लेकिन जरा सुन लें हुआ क्या, इनका प्लान क्या था और उस प्लान से बहुत आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती हुई नजर आ रही थी। पीटीआई इन्होंने कहा था हमने गिरफ्तार नहीं करना, और ये लग भी ऐसा रहा था, इनको ऐसा लग रहा था कि शायद 200 लोग आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए, दाएं में थोड़ी देर घूमते फिरते रहेंगे तो फिर वो चले जाएंगे। नहीं, इस बार ये ऐसा नहीं था। वो तो पहले ही मुख्तलिफ करके ही आए थे, सलाखों के बीच में करके आए थे। हर बंदा अपने कारवां के साथ उधर मौजूद भी था। जब बहुत और गाड़ियों में जबरदस्ती, जारी बात है जब लीडर साहबान भी बैठे, जब गाड़ियों में जबरदस्ती प्रिजन वैन के अंदर बैठना शुरू हो गया, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा, आजम सवाती, तो इतनी इनकी हालत खराब हो गई थी कि सीसीपीओ का दफ्तर तक कभी लॉक नहीं हुआ, उसके गेट तक बंद कर दिए गए। इतना ह्यूज इंपैक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मीडिया जिस तरह मर्जी रिपोर्ट करे, हम आपसे वही बात करेंगे जो एक्चुअल होगी, ठीक है। इसीलिए मेरा और आपका राब्ता इतना जबरदस्त है और इसीलिए आप लोग हमें देखते भी, मैं या कुछ और भी चैनल्स को भी आप इसीलिए देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपको फैक्ट की हद तक, बहुत हद तक, हकीकत के करीब तक आपके साथ रिपोर्ट की जा सके जी। अच्छा, ये समझे 200 बंदा होगा इधर उधर घूमते फिरते, कि नहीं जी ऐसा नहीं था, बंदा हो गया बहुत ज्यादा, तो औकात से भी बहुत ज्यादा हो गया। और 200 बंदा तो वो था जो बकायदा लिस्टिंग हुई थी। अनअनाउंस्ड बंदा जो था, जो रोज वैसे ही पिछले कई हफ्तों से जमान पार के बाहर मौजूद है अपने लीडर के हुक्म के इशारे के ऊपर, वो भी उधर पहुंच गया। जब वो इंपैक्ट डल गया, और कोई शक नहीं बहुत अच्छा इंपैक्ट डला, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली बड़ा अच्छा इंपैक्ट डाला। ये कोई छोटी चीज नहीं होती। अच्छा जी, और पुलिस की तरफ से और ऐलान के जो अल्फाज जरा सुन लें जी, कि अब इनकी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां शुरू हुई, यानी दफा 144 की खिलाफवर्जी। इसलिए एक दिन पहले दफा 144 लगा दी गई थी ना, माल रोड, जमान पार्क, गुलबर्ग, इस तमाम के सराउंडिंग है, ताकि यहां किसी किस्म के इज्तिमा से किया जा सके। जब हद ही हो जाए तो फिर इनको गिरफ्तार किया जाए। एक वक्त में सीसीपी ऑफिस के दरवाजे को ताले लग गए कि नहीं करना गिरफ्तार। दूसरे लम्हे पे जब इंपैक्ट बहुत ज्यादा आया तो डेफिनेटली ट्रैफिक की रवानी, ये सब चीजें उन्होंने करनी थी। दफा 144 की खिलाफवर्जी, और मगर लोग आफरीन है जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारियां दी, और इस वक्त भी दे रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। और लेके जाएंगे और मियां वाली जेल लेके जाएंगे। अब देखते हैं ये करते क्या है, लेकिन बहरहाल प्लान ये है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो खैर हमें पार्टी चल रहा है, इसका एक के बाद एक प्रोसेस शुरू होना है। इलेक्शन कमीशन ने ना सदर मुमलिकत जो 9 अप्रैल की तारीख दी हुई है ना इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने कल एक इजलास बुलाया था, और आज उस इजलास की एक्सटेंशन थी कि अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए बुला लेते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन कहीं से सराउंड हो सके, स्ट्रांग हो सके। कि मीडिया की स्क्रीन पर कानूनदान कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत इन हालात में ये इस्तेकाक रखते हैं कि सूबे के इलेक्शन की अनाउंसमेंट दे सके। लेकिन बहरहाल मुशावरत थी, आज अटॉर्नी जनरल को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था जी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मौजूदा हुकूमत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन को अब मिल गया एक कंधा, जो कंधा इनका रिक्वायर्ड था कि जिसकी बिना पर सदर मुमलिकत के इस अहकामात को ना माने या प्ली ली जाए। वो कहेंगे ना जी अटॉर्नी जनरल ने हमें ये राय दी, उस राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, जो मुझे नहीं लगता, ये खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, कि अदालत खुद से उनको बुलाए। तो अगर अदालत उनको खुद से बुलाने का इंतजार करेंगे तो फिर डेफिनेटली को दूसरा फरीक यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो खुद जा सकती है, वकला कम्युनिटी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरह मुमलिकत ने कहा और ये लोग इस तरह की प्ली लेने की कोशिश करें, इनसे अभी तक जवाब ही नहीं मिला, तो ये ना हुआ तो आप सपोर्ट किया। ये भी हुआ। दूसरी अहम डेवलपमेंट में बोलता हूं जी, इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा शद्दोमत से जिसको प्रेशर डाला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से बखत रखा था, तो आज ना पहले भी समात हुई, आज इन चैम्बर समात थी जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास थी। आज फैसला होना था कि काबिल समात है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सैफर तहकीकात की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि सुनी सुनाई बातों पर कैसे तहकीकात का हुक्म दे दें। सैफर गैर मुल्की साजिश की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के
اس کے پیادے اس کے اندر بیچ میں، اور پھر جس میں جنرل باجوہ صاحب اور دیگر تمام چیزیں ادھر، اور پھر حقانی کی ساری وہ چیزیں جو امریکہ کے اندر انوالو تھیں، حقانی کا اور پورا نیٹ ورک تھا، وہ لابنگ تھی، وہ جو جس طریقے سے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں، مسترد کرتے سنی باتوں پہ تحقیقات کو حکم نہیں دے سکتے، اگر اتنی اہم تھی تو عمران خان خود تحقیقات کرا دیتے. جسٹس قاضی فائز ایسا کہتے ہیں اتنی تھی تو عمران خان خود تحقیقات کرا سکتے تھے. واقعی عمران خان صاحب خود کرا سکتے تھے اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو. لیکن بہرحال جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ایک اہم ترین جملہ بولا، میرے خیال اپنے ساتھی ججز کو پیغام دیا. انہوں نے کہا نہ میں حکومت کے اختیارات میں مداخلت کروں گا اور نہ حکومت کو اپنے اختیارات میں مداخلت کرنے دوں گا. یہ عام جملہ تھا. سائفر کیس اوپن سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیسے کھول سکتے ہیں؟ یہ نہیں کھول سکتے ہیں. اور ساتھی ججز کو بہرحال انہوں نے اپنا پیغام ضرور دے دیا کہ باقی ججز حکومت کے خلاف یا حکومت کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. پیغام انہوں نے بہرحال دیا. تو سائفر کا آج کی سٹیج کی حد تک ان چیمبر سماعت کے اندر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ چیز تھی. اب آج مجھے اسحاق ڈار صاحب وہ بڑے مارے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پلان کے حوالے سے، جو ابھی تک تو نہیں مل رہا. امید تو ہے، اب امید پہ دنیا کا ہمیں کافی دیر ہو چکی ہے اس پہ. آج رات کو بھی سنا کہ کوئی سیٹلائٹ کے تھرو کوئی ایک اجلاس ہے آئی ایم ایف حکام کا اور پاکستانی حکام کا. تو بہرحال آئی ایم ایف کے پیکج میں ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے. اور کل تک یہ صدر مملکت کے خلاف بڑکے مار رہے تھے کہ صدر مملکت اپنے قد کے حساب سے بات کریں، اپنی اوقات کے حساب سے بات کریں، فلاں بل پہ آپ نے دستخط نہیں کیے تھے تو اس لیے آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے. یہی اسحاق ڈار وغیرہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. جی ہاں، تو مقدمہ چلانا چاہیے، آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. کل تو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تو مواخذے تک کی دھمکیاں دے دی گئیں صدر نے، جو تاریخ دی ہے 9 اپریل کی. کل تک یہ کہہ رہے تھے نا، بڑا بول اس طرح ذلیل کرتا سر، محترم بڑا بول اس طرح ذلیل کرتا ہے. آج وہی اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے ملاقات کر رہے تھے. ملاقات کا مدعا یہ تھا کہ پارلیمنٹ نے جو منی بجٹ بل پاس کیا نا، پلیز اس پہ ہم نے دستخط کر دینے. سر یہ دیکھیں، کل تک ان کی اوقات یاد دلانے والے آج صدر کے پاس موجود تھے، ان کے پاؤں پکڑے تھے کہ پلیز آپ یہ کام کریں. صدر تو دستخط کریں کہ ان کو بھی پتا ہے میں کا پروگرام پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار زبان کا دھیان سے استعمال ہی کر لو، جب کام ہی آپ کو اسی بندے سے پڑھنا ہے. اوقات پتہ چل گئی صدر کی اور آپ کو اپنی پتہ چل گئی، میرا خیال ہے کافی تھا. ٹھیک ہے. بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے آج آئی ایم ایف کو پش کرنے کے لیے امریکی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے کہ پلیز آپ ذرا اثر رسوخ استعمال کریں. یہ اثر رسوخ جنرل باجوہ صاحب بھی استعمال کرواتے تھے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے. تو لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب میں اگلے ویلاگ کے ادھر کروں گا. پیکج کا سرٹن اعلان کر دیا جی، وہ ذرا حکومتی کون سی مراحت استعمال کریں گے، تنخواہیں استعمال کریں گے، اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. لیکن بہرحال ابھی کی رپورٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آج صدر عارف الوی صاحب سے ملے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. میں جلدی سے لے کے چل رہتا ہوں جی. اب بینکنگ کوڈ والا معاملہ آپ کو یاد ہے جس میں جج تھی درخشندہ صاحبہ، جنہوں نے 3:30 بجے تک عمران خان صاحب کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا. بینکنگ کوڈ والا معاملہ تھا، تو فورن فنڈنگ کے حوالے سے کچھ اس طرح کا تھا. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی نے رابطہ کیا تھا. وہ 22 تاریخ دی گئی تھی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو 22 تاریخ تک آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کرنے. درخشندہ صاحب کو یہ کہا، صاحبہ کو یہ کہا تھا. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 فروری کی تاریخ دی ہے کہ عمران خان کو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. یہی دوسرا درخواست دی گئی کہ کیا عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آ سکتے ہیں، وہ درخواست مسترد کر دی گئی. 28 فروری بہت اہم ہونے جا رہا ہے. حکومت کے خوابوں کی تعبیر شاید مل جائے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. حکومت کے خوابوں کی تعبیر جو ان کی زندگی کی آخری خواہش ہے، پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی فلاح کا پیکج نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان اور ان کی فیملی ہے. تو بہرحال شاید اس کو خواب کی کوئی تعبیر بنانا کی کوشش کریں. تو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں عدالت نے پیش کریں. دوسرا 28 تاریخ کو توشہ خانہ کا جو سیشن کورٹ کا مسئلہ ہے نا، وہ فوجداری جو مقدمہ ہے، اس میں بھی فرد جرم عائد ہونی ہے 28 تاریخ کو. یعنی 2 کیسز میں عمران خان صاحب کو ہر حال میں اسلام آباد میں ہونا ہے. مطلب 28 فروری تک عمران خان صاحب اسلام آباد آ جائیں گے اکارڈنگ ٹو اس اپڈیٹ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. گرفتاریوں کو جہاں حکومت کا دوسرا پلان ہے، وہاں آپ کو پتہ ہی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ ایف آئی اے نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا، وہ بھی توشہ خانہ کے اوپر. تو صرف طلب کیا جی، مطلب حکومت کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوتی. لیکن مطلب ایک اور بھی ہے، توشہ خانہ کے علاوہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور توشہ خانہ بھی کوئی کیس نہیں ہے. کوئی کرپشن نکالو یار اس بندے کی.
کو پتہ چلے اس نے کوئی کک بیک لیا ہے, پتہ چلے کوئی پراپرٹی بنائی ہے, پتہ چلے کوئی باہر پیسہ بھیجا ہے, کچھ تو ایسا لاؤ. کوئی فلانے کو بجلی کا جو بجلی گھر بنا رہے تھے اس کے اوپر اتنے کک بیک اپنے بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیجو. کوئی تو ایسی بتا دو کسی کوئی شوگر مل بنا لیا ہے, کوئی بتاؤ ایسی چیز. صرف توشہ خانہ پتہ چل رہا آپ کو. اور جب مریم اورنگزیب صاحب ہم پریس کانفرنس میں مجھے بڑا مزہ آتا, آپ یقین جانے میں مسکرا رہے ہو, کیا بات کر رہی ہوتی, منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, رالے ٹپک رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صرف عمران خان کو بددعائیں دے رہے, کچھ نہیں ہو پا رہا ہے ان سے, کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ان کی بہت بڑی خواہش ہے 28 فروری, تو بہرحال دیکھیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے آخری خبر جلدی سے سن لیں جی. آپ کو یہ تو پتہ نا فائنل دستخط اتھارٹی جو ہے وہ صدر مملکت نے کرنے, مشاورہ صدر اور وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کر کے نام بھیجیں گے نا, اس نام کی ایکسیپٹنس صدر مملکت میں کرنی ہے. اتنا تو پتہ نا فائنل اتھارٹی صدر مملکت ہی ہے. اوکے جی. پی ٹی آئی کہ جناب آپ نے دستخط نہیں کرنے, ابھی آپ نے دستخط نہیں کرنے, فائنل دستخط آپ نے نہیں کرنے. اظہر صدیق صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی نے خط لکھا جی اور صدر مملکت کو, اور مدعا یہ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں نا ان کی رکنیت بحال ہو گئی ہے, اور پارلیمنٹ کو ذرا یہ فیصلہ کرنے دیں کہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہوگا. جب اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہوگا تو مشاورت بھی نیب چیئرمین کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوگی, وزیر اعظم کی. تو پلیز آپ ویٹ کریں, پہلے اپوزیشن لیڈر بننے دیں. گڈ موو ہے, آگے سے آگے آ رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.